میرے سوال یہ ہے کہ اب وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی پہلے شخص تھے جنہوں نے خلافت سسٹم کو ایک بادشاہیت سسٹم میں بدلا تھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل اگر بے ہاں تو بنیاد کیوں؟ بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، کوئی حقیقت نہیں اس چیز کی۔ مطلب اس طرح کی حدیث پاک پائی نہیں جاتی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔ اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، آپ اس کا حوالہ سر دیں گے میں تو نے تو حدیث کا مطالعہ کیا نہیں ہے، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ اکثر میں نے سنا ہے، خاص کر کے انجینئر محمد مرزا سے، لیکن میں اس کے بعد وشواس نہیں کرتا، اس لیے آپ سے میں علی مرزا صاحب جو ہیں بہت ساری ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی میں ایک ویڈیو پر تبصرہ کروں گا تو آپ موجود رہیے، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کس طرح سے ضعیف روایت وہ پیش کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ اس کے ریسرچ پیپر سے ایک روایت میں لوں گا اور میں اس کو وضاحت کروں گا تھوڑی دیر میں۔ تو بہرحال آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو بتائیں تو میں تبصرہ کر سکتا ہوں۔ جی میرے پاس تو دلیل نہیں ہے، میں نے اکثر محمد علی مرزا لیکن انجینئر میرے کی پاس ویڈیو دلیل دیکھا ہے، ہے، لیکن میرے میں پاس اس دو کے بعد دلیلیں ہیں، یقین نہیں کرتا ہوں کہ لیکن اتنے بڑے صحابی اکرام یہ کیسے کر سکتے ہیں، صحیح بات۔ خلافت کو چینج کیسے کر سکتے ہیں۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں، بولیے، جی کچھ کہہ رہے تھے۔ میں اکثر اس کا ویڈیو میں دیکھتا ہوں، لیکن میرے من میں ایک بات آتی ہے کہ اتنے بڑے صحابی اکرام ایک خلافت سسٹم کو چینج کیسے کریں گے، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں۔ خیر میں چلیے آپ کے سامنے دو دلیلیں دے دیتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ان کی خلافت ہی ہے، ملوکیت نہیں ہے، ملوکیت کہنے والے بالکل بے بنیاد لوگ ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح مسلم میں کہ 12 خلفاء تک یہ دین غالب رہے گا، 12 خلفاء تک۔ تو 12 لوگوں کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ کہا ہے تو آپ کون ہوتے ہو بھائی ملوکیت کہنے والے؟ جی کس بنیاد پر آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملوکیت کہہ دیا؟ وہ 12 کے اندر آتے، اس پر میرا پورا ایک آرٹیکل ہے، اہل سنہ میگزین میں پڑھ سکتے ہیں، جس میں میں نے امام ابن حجر رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ایسے کئی اہل علم کے حوالے سے پورا مضمون، پورا میرا آرٹیکل ہے کہ اس 12 خلفاء میں سب نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو گنایا ہے، سب نے ذکر کیا۔ تو یہ 12 تک کی جو تعداد ہے ان کو آپ جو ہے ملوکیت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ اب یہ لوگ اپنی اپنی اصطلاح بنا رکھے، جن لوگوں نے اصطلاح بنا کے رکھی ہے ملوکیت، یہ کیا قرآن سے کوئی وحی نازل ہوئی کہ انہوں نے ملوکیت بتا دیا؟ کوئی نص ہے ان کے نہیں، پاس کی ملوکیت ہے؟ نہیں، انہوں یہ نے لوگ صرف قرآن سے تو کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، لیکن حدیث پیش کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حدیث ہے کہ 10 سال یا 2 سال ابو بکر کی خلافت رہے گی، عمر کی خلافت وہ رہے گی، روایت ضعیف ہے، عثمان کی خلافت رہے گی۔ سنو میرے بھائی، وہ روایت ضعیف ہے، اس کے تعلق سے بھی ایک میرا مفصل آرٹیکل ہے، مضمون ہے، جو ہماری میگزین اہل سنہ میں چھپ چکا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، جا کے پڑھ سکتے ہیں، اس آرٹیکل کو جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے نا کہ اتنے بڑے صحابی رسول سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خلافت جو ہے ملوکیت میں ان کے ذریعہ تبدیل ہو جائے۔ سب سے پہلا یہی سوال ہے نا کہ خلافت ہے کیا، یعنی بذات خود خلافت کیا ہے، یہ بھی یہی ایک سوال ہے بھئی خلافت کیا انتخاب کرنے کے یا حکمران چننے کے سسٹم کا نام ہے، یا خلافت نام ہے کچھ صفات کا، کچھ خوبیوں کا جو کسی حکومت میں ہونی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے خلافت تو کسی سسٹم کا نام نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے اگر حکمران منتخب کیا جائے گا تو وہ خلیفہ ہوگا اور فلاں طریقے سے منتخب کیا جائے گا تو خلیفہ نہیں ہوگا یا ہوگا، ایسا تو کچھ موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب ہوا ایک اللہ کے جو ہے ایک الگ طریقے سے ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا وہ الگ طریقے سے ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب الگ طریقے سے ہوا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب الگ طریقے سے ہوا، امیر معاویہ کا بھی رضی اللہ عنہ کا انتخاب الگ طریقے سے ہوا۔ ان طریقوں میں سے کوئی ایک بھی طریقہ ایسا نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد موجود ہو کہ بھئی یہ طریقہ خلافت والا طریقہ ہے اور یہ طریقہ خلافت والا نہیں ہے۔
تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی نا کہ خلافت انتخاب کے طریقے اور سسٹم کا نام نہیں ہے بلکہ حکمرانی کے صفات کا نام ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکمرانی کی یہ صفات کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھی کہ نہیں تھی, یزید کے ہاں تھی کہ نہیں تھی, اس سے آگے کے خلفاء میں تھی کہ نہیں تھی, یہ اصل چیز ہے. پہلے تو ملوکیت پہ ایک حیولہ بنا دیا جاتا ہے کہ ملوکیت گویا کوئی شر ہے, ملوکیت گویا کوئی برائی ہے. اب جب کوئی ملوکیت کو برائی ثابت کر لے گئے تو جب ملوکیت برائی ثابت ہو گئی تو وہ برائی جس کے ذریعے آئے وہ بھی برا ہے. حالانکہ یہ کفایت بھائی اس سوال کا جواب دے رہے ہیں اور آپ کو بہت سارا جواب دے چکے ہیں کہ وہ آئی ان کے ذریعہ کی نہیں آئی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن فی نفسہی ملوکیت کیوں اتنی بری ہے بھائی؟ کیوں تمہاری امریکن جمہوریت بہت اچھی ہے, کیوں روسی جمہوریت تم کو بہت اچھی لگتی ہے, کیوں برٹش جمہوریت تم کو بہت اچھی لگتی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ملوکیت اور جمہوریت کیوں تم کو اچھی لگتی ہے؟ اگر ملوکیت بری ہے تو موجودہ زمانے کی جو کئی طرح کی جمہوریتیں ہیں, کیا وہ جمہوریتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ کیا قرآن و سنت سے وہ ثابت ہیں؟ تو پھر یہ کیوں ہے اللہ بنا کے رکھا ہوا ملوکیت ملوکیت ملوکیت؟ گویا ملوکیت آ گئی تو کوئی طوفان آ گیا, کوئی آندھی آ گئی, کوئی برائی آ گئی, کوئی شر. جو یہ بات کرے نا پہلے اسی سے پوچھ لیجئے کہ ملوکیت کیوں بری ہے بھائی, ملوکیت کیوں اتنا مسئلہ ہے, آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ پہلے اس سے یہ پوچھئے کہ ملوکیت بری کیوں ہے. تو یہ جب سوال ہوگا اس سے تو وہیں وہ رک جائے گا, اس کو آگے لانے کی اجازت بھی نہیں دیجیے. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے لوگوں نے اپنے حساب سے ٹائٹل دے دیا ملوکیت. یہ قرآن و حدیث کا کوئی تو ہے نہیں لقب جو لا کے معاویہ رضی اللہ عنہ پہ چپکا دیا. آپ اسلاف کی کتابیں پڑھیے, سینکڑوں جگہ پہ آپ کو ملے گا کہ سلف نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کہا ہے. اور میں حدیث پیش کر چکا صحیح مسلم کی حدیث سے کہ 12 خلیفہ ہوں گے, اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. تو حدیث سے تو خلیفہ کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں پیش کر سکتا جو صحیح حدیث ہو. میں تو صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں جو بالاتفاق بالاجماع صحیح ہے, لیکن اس کے برخلاف کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں آپ یہ کہہ سکیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ وہ ملوکیت چلانے والے تھے. دوسری بات یہ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, علی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. خلافت کے بعد وہی پوسٹ آگے منتقل ہوئی حسن رضی اللہ عنہ کے پاس, اور حسن رضی اللہ عنہ نے وہی عہدہ, وہی حکومت, وہی پورا سیٹ اپ آگے ٹرانسفر کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. تو بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چیز ہو تو وہ خلافت ہے, وہ اسی کو اٹھا کر دے دیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ملوکیت بن جائے. اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انتقال اور اس منتقلی کو جو ہے سراہ رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا صلح کرے گا, دو مسلمانوں کی دو گروہ کو آپس میں ملا دے گا. تو کیسے ملایا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایسے ملایا نا کہ خلافت آگے دے دیا. تو اگر وہ آگے جا کے ملکیت میں کنورٹ ہونے والی تھی, ملکیت بننے والی تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جو ہے اس کی تعریف کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چیز تھی وہ خلافت تھی, وہی جب منتقل ہو کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو بھی وہ خلافت تھی. ایسا تھوڑی ہے نا کہ اس کو بدل کے دیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو بدل دیا تھا, کوئی چینجنگ کر دیا تھا؟ جو بھی طریقے حکومت تھا, جو بھی سیٹ اپ تھا, جو بھی اس میں کوئی چیز ایسی تھی جسے اپنے پاس روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے؟ بھائی جو بھی معاملہ ان کے پاس, جو بھی پوسٹ تھی, جو عہدہ تھا, وہ سب آگے منتقل کیا نا, اور آگے بڑھ کر بیعت کر لی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ سوچئے کہ کوئی میرے پاس مان لیجیے سیب ہے, ہاں جی, وہ سیب میں آپ کو دوں تو آپ کے ہاتھ میں جا کے وہ ٹماٹر بن جائے گا؟ جی نہیں, سیب ہی رہے گا. میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کے ہاتھ میں جا کے بھی تو وہی بنے گا نا. جی ہاں, تو اگر حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چیز ہے وہ خلافت ہے, انہوں نے اٹھا کے آگے منتقل کر دیا تو وہ ملکیت کیسے ہوگی بھئی؟ کیسے ملکیت اس کو کہہ دیں گے؟ لیکن آپ میں علماء بریلوی میں بیٹھتا ہوں, دیوبندی میں بیٹھتا ہوں, تو وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو حسن رضی اللہ عنہ سے ٹرانسفر جو ہوئی تھی پولیٹیکل, کسی ایگریمنٹ کے تحت ہوئی تھی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ ایگریمنٹ میں کیا یہ بات ہے کہ ان کی انتقال مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ انتقال کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت بنایا جائے گا؟ یہ بات صحیح تھی؟ نہیں بالکل, یہ جھوٹی باتیں. یہ لوگوں کی اصل میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگے ٹرانسفر کر دیا تو معاویہ رضی اللہ عنہ پر پوری امت نے اتفاق کر لیا
बल्कि मुसलमानों ने उसको आमुल जमाआ का साल को आमुल जमा का ये इज्तिमाइयत का साल है और पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई। मतलब उस वक्त धरती पर आलम इस्लाम में कोई फर्द ऐसा नहीं था जो खुश ना हुआ हो सिवाय वो सबाई चेलों के, जो बेचारे जिनके मुरादें पूरी नहीं हुई, वरना बाकी पूरा आलम इस्लाम उससे खुश था। मैं ये कह रहा था कि पूरा आलम इस्लाम मुल्कियत पे जश्न मना रहा था, खुशी मना रहा था। मुआविया रज़ियल्लाहु जब खलीफा बने तो आप तारीख की कोई किताब उठा के देखें, सब के सब पूरी दुनिया के मुसलमान खुश हैं। किस बात पर खुश? मुल्कियत पर खुश हैं। दुनिया को जाने दीजिए, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अमल को सराह रहे हैं कि मेरा बेटा इतना अहम काम करेगा। बताइए क्या मुल्कियत पर अल्लाह के नबी जो है अपने बेटे के लिए पेशन गोई करेंगे, अपने नवासे के लिए, कि नवासा कल चल के बहुत अच्छा काम करेगा, कि खिलाफत को मुल्कियत में बदल देगा, यानी ऐसे शख्स को देगा जहां जाते ही मुल्कियत बन जाएगी? कभी नहीं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो लोग छीनने वाले थे खिलाफत, चाहते थे कि हम ले लें इसको, तो वो मुनाफिक लोग थे, वो बदमाश लोग थे, आतंकी लोग थे। तो मुस्लिम अहमद वगैरह की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरादकल मुनाफिकून अला खलीही, यानी जो लिबास से खिलाफत अल्लाह तुम्हें पहनाएगा, ये मुनाफिकीन चाहेंगे कि उसको उतार दें, लेकिन उतारना मत, देना मत, क्योंकि आगे जिनको देने वाली बात थी वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु को से जो हुकूमत मांग रहे थे, वो खिलाफत नहीं मांग रहे थे, वो दंगा करना चाहते थे, फसाद बर्पा करना चाहते थे, तख्त पे कब्जा करना चाहते थे। वो कहते थे हमें बैठा दो और हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से। तो वहां पर अल्लाह के नबी ने मना फरमा दिया, वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिया कि मत देना, क्योंकि आगे जो लोग थे वो खून खराबा करने वाले थे, वो हुकूमत करने वाले नहीं थे, वो मुसलमानों को लेके की क़यादत करने वाले लोग नहीं थे, वो मुसलमानों में फसाद बर्पा करने वाले थे। लेकिन यहाँ मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो मुसलमानों की क़यादत करने वाले थे। उसके बाद 20 साल पूरी दुनिया ने देखा कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कैसे हुकूमत की, कैसे उनकी खिलाफत थी। तो ये खिलाफत है। इमाम इब्न खलदून रहमतुल्लाह ने भी अपने मुकदमा में लिखा है कि ये खलीफा है और खलीफा ना मानना उनको बहुत बड़ी ज्यादती है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा ना मानना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। ऐसे ही कोई मतलब बाद लोगों ने ऐसे कह दिया कि बादशाह है, यानी एक हाकिम के तौर पे मानने में कह दिया बादशाह है, लेकिन तनकीस करना कि नहीं वो कोई मतलब कोई गुनाह वाला काम हो रहा था, यानी कोई गैर शरई हुकूमत थी जो किताब और सुन्नत के खिलाफ चल रही थी, ये सरासर ज्यादती है, सरासर जुल्म है। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, और पूरी उम्मत ने उनकी खिलाफत से, उनके जब हाथ पर बैत की पूरी उम्मत ने, तो पूरी उम्मत को खुशी हुई, इसलिए वो खलीफा, इसमें कोई शक नहीं। और आप देखें, मैं आखिरी बात कहता हूं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमुल्लाह जो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हैं, उनको उम्मत खलीफा मानती, बताइए, वो खलीफा है। बल्कि ये अब्बासी खलीफा, आप तारीख की किताबें उठाइए, देखिए अब्बासी जो हुकूमत है, दौरे अब्बासी, इनके सारे जो है हुक्काम को खुलफा कहा जाता है। अब्बासी, खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत उस्मानी, इन सबको मतलब बगैर किसी रोक टोक के खलीफा खलीफा खलीफा। और बताइए वो दौर बनु उमैया का दौर जो सबसे बेहतरीन दौर था, जो सबसे अहम दौर था। अभी देखिए उंदुलुस में, अभी किसी ने फेसबुक पे डाला था कि उंदुलुस में जो खुदाई हुई है, जो तहकीकात हुई हैं, तो वहां पे उमवी दौर में शिर्क का कोई नामो निशान नहीं मिला, शिर्क व बिदअत के कोई आसार नहीं मिले, क्योंकि बनु उमैया की हुकूमत ऐसी थी जिन्होंने शिर्क व बिदअत को करीब नहीं फटकने दिया। खालिस तौहीद वाले, पूरी दुनिया में तौहीद का झंडा लेके दौड़े, पूरी दुनिया में दुनिया को तौहीद सिखाया। इनके यहाँ शिर्क, बिदअत, कब्र परस्ती, मजार, ये सूफियत, ये सब नाम की कोई चीज नहीं थी इनके यहाँ, बनु उमैया के यहाँ। बाद के लोग इस कदर गुमराह हुए, इतने खुराफात उन्होंने मचाए, बल्कि बाद खलीफा ने तो खल्के कुरान के फितने की सरपरस्ती की है। ऐसे लोगों को आप बिला झिझक बोलते हो कि नहीं खलीफा थे, और मुआविया रज़ियल्लाहु खलीफा नहीं है। फातिमी जो सलातीन थे, फातिमी हुक्काम थे, उनको भी खलीफा कहा जाता है, लेकिन ये बनु उमैया के हुक्मरान खलीफा नहीं थे। कितना बड़ा सितम है, कितनी बड़ी नाइंसाफी की बात है, कितना बड़ा अत्याचार, कितना बड़ा जुल्म है। ये दौर जो खैरुल कुरून के दौर में रहने वाले, जिनके बारे में नस है सही मुस्लिम की खलीफा होंगे, आप उनको खलीफा नहीं मानने, और बात के लोगों को बिला जो है झिझक उनको सब खलीफा बोलने, तो ये तो ठीक नहीं है ना। सर पहली बात, उस्मानिया खिलाफत को हम खिलाफत नहीं मानते, वो एक बादशाह थे। अब्बासी एक बादशाह थे। मानते भैया, कुछ लोग बड़े फख्र से, ये जो लोग सहाबा पर तान और तशनी करते, इनकी नजर में ये बहुत बड़ी खिलाफत है।
सर होंगे वे लोग नासबियत में डूबे होंगे तो अच्छा, हम कुछ कह नहीं उमर इब्ने सकते। अब्दुल अजीज को खलीफा जनाबियत मानते में हैं कि नहीं डूबे होंगे मानते तो हैं? हम लोग कह नहीं सकते। उस्मानी खिलाफत को जाने दें, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की खिलाफत को खिलाफत मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सर ऐसे तो लोग बोलते हैं उमर बिन यजीद को, यजीद मतलब क्या बोले आप? उनको उमर बिन खिलाफत अब्दुल उमर अजीज इब्ने भाई, बहुत लोग हजरत बोलते हैं उमर कि हमने इब्ने इससे अब्दुल रिसर्च अजीज की नहीं बात किया कर तो रहा नहीं हूं मैं। बोल सकते। बनो उनको तो खलीफा राशिद तक कहते हैं ना उमर इब्ने अब्दुल अजीज को। जी तो जी बहुत आदमी बोलते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज खलीफा हैं और हजरत अमीर मुआविया खलीफा नहीं है। बता ये नहीं कितनी सकते, इस अजीब पर बात हमने है रिसर्च नहीं। ये सर कितनी इसमें एक अजीब बात है। क्वेश्चन उठता है। नहीं ये शुबहा आज का नहीं है। देखिए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक से किसी ने पूछा कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज ज्यादा अफजल हैं या अमीर मुआविया ज्यादा अफजल हैं। यही सवाल हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल से भी हुआ। तो उन्होंने कहा कि हजरत अमीर मुआविया ने रसूलुल्लाह के साथ जो जिहाद किया, उस जिहाद में उनके घोड़े की नाक में जो धूल गई, वो धूल भी उमर इब्ने अब्दुल अजीज से ज्यादा अफजल है। तो ये अजीब बात है कि हजरत अमीर मुआविया पर आप रद्द करें और उनकी खिलाफत को खिलाफत तस्लीम ना करें और उमर इब्ने अब्दुल अजीज को आप खलीफा मान लें। सर हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु का खिलाफत मानने की जरूरत है, एक तरह से हम मान ही ले लेते हैं, लेकिन चलो हम इस पर एक बात, तहकीक एक करेंगे। सवाल का जवाब आपने मान लिए, ये बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। लेकिन हम इस पर अब तहकीक सेकंड सवाल जो करेंगे आपने क्या सच है क्या यजीद झूठ के है। ताल्लुक से, जी जी, पहले सवाल का जवाब क्लियर हो गया मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से। अब दूसरा जी। सवाल आपने पूछा, मुख्तसर जवाब दीजिए शेख, क्योंकि बहुत लंबा शेड्यूल है। जी क्या है दूसरा सवाल उनका? सर दूसरा सवाल ये है कि अगर हम मानते हैं हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत सिस्टम में थे, तो उन्होंने हजरत माविया बिन यजीद को खिलाफत क्यों सौंपी? अगर देखते हैं हजरत अबू बकर से अली तक तो उनके कोई औलाद नहीं है, मतलब खिलाफत नहीं थे। अगर हम हसन को देखते हैं तो अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने बोला था आवाम को, अगर आपको पसंद है तो आप से कर लो, मतलब उन्होंने खुद से खिलाफ। ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब पूछा गया कि आपके बाद हम हसन रदी अल्लाह को खलीफा बनाए, तो अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि आपको लगे आप लोगों को तो बना दो। क्या कहा कि आप लोगों को लगे तो बना दो। मना तो नहीं किया ना कि मेरे बेटे को नहीं बनाना, मना तो नहीं किया ना मेरे बेटे को नहीं बनाना। लेकिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, उनका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, लोगों ने कहा कि आपके बाद आपके बेटे को खलीफा बना दे, कहा बिल्कुल नहीं बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनाने से मना फरमा दिया, कहा मेरे इस बेटे को नहीं बनाना। मेरा सवाल यह है कि अली रज़ी ने क्यों नहीं मना किया, बताओ जरा। सर अली इब्ने तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने मना नहीं किया, मतलब मुसलमानों को ऊपर छोड़ा कि उन्होंने बनाए या ना बनाए, अल्लाह वालम। लेकिन उन्होंने बनाया तो बनाया। उमर रजी अल्लाह ताला ने मना किया ना कि मेरे बेटे को नहीं बनाना। जी जी। तो जब उमर रज़ी ने मना कर दिया मेरे बेटे को नहीं बनाना, ये कुछ लोगों का मेयार ये है कि अगर खलीफा के बाद बेटा बन गया तो वो मुल्कियत बन जाएगी। तो फिर मेयार उमर रजी अल्लाह ताला होना चाहिए ना। उमर रजी अल्लाह ताला का जो मेयार था कि मेरे बेटे को नहीं मनाना, मना कर दिया कि अगर बेटा बनता है तो मुल्कियत बन जाएगी। तो अली रज़ी ने क्यों नहीं मना किया? उनका ना मना करना इस बात की दलील है कि बेटा बनने से खिलाफत मुल्कियत नहीं बनती है। कोई भी बनाए, कोई भी बनाए। देखो दूसरे खलीफा ने मना कर दिया मेरे बेटे को नहीं बनाना, लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला मना नहीं किया, उन्होंने, समझ रहे हो, मना नहीं किया। जी जी। ये नहीं कहते हैं कि मना, हम तो इस्तेमाल करें इस बात से कि मना ना करना इस बात की दलील है कि अगर बाप के बाद बेटा खलीफा बनता है तो वो इस बात की दलील नहीं है कि वो मुल्कियत है। तो सर तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यजीद को भी खलीफा तस्लीम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खलीफा तस्लीम करते हैं, लेकिन उसकी बहस बाद में। पहले ये जो दलील आप दे रहे हैं ना कि बाप के बाद बेटा खलीफा बनने से मुल्कियत आ जाती है, अगर ये आपकी दलील है तो अली रज़ी के बाद हसन रज़ी भी खलीफा बने, किसी ने भी बनाया हो। अली रज़ी ने मना नहीं किया, अली रज़ी ने तो रास्ता बताया ना कि अगर आप बनाना चाहते तो बना सकते हो। तो मैं यहां पे क्यों नहीं एतराज है आपका? ये अली रजी अल्लाह अन्हु ने अवाम पे छोड़ा, हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु ने मना क्यों नहीं किया? सवाल यह है मना क्यों नहीं किया? जैसे दूसरे खलीफा उमर इब्न खत्ताब रज़ी ने मना कर दिया था, ऐसे उन्होंने मना क्यों नहीं किया कि मेरे औलाद में से किसी को नहीं बनाना? तो अली इब्ने तालिब पे आप तौबत लगा रहे, इसका मतलब उन्होंने मना नहीं किया? तो तौबत आप लगा रहे हो, मैं तो कह चुका ना। नहीं मना ना करना दलील है,
میں تو کہہ چکا کہ ان کا منع نہ کرنا دلیل ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ خراب ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، تو میں کہاں بول رہا ہوں، میں تو یہ بول رہا ہوں کہ انہوں نے عوام نہیں چھوڑا. بن سکتا ہے ہاں، لیکن سر تو آپ میں دلیل کہاں بنا بول رہے ہو کہ اگر بیٹا بن گیا تو ملکیت بن جائے گی. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پھر علی رضا کو روکنا چاہیے تھا نا. سر تو میں جیسے کہاں عمر بول رضی رہا اللہ ہوں، تو عوام پہ جیسے چھوڑا تھا کہ اس انہوں نے معاملے بنا، میں حضرت معاویہ رضی اللہ وہ خود نے بنایا. دوسرے خلیفہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس معاملے میں دوسرے خلیفہ کے اسوے کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیونکہ آپ سر جیسے اس الزام سمے لگا رہے ہیں، آپ جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ خلیفہ بناؤ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ تو دیا نا کہ بنا سکتے ہو، لیکن دوسرے خلیفہ نے تو راستہ ہی بند کر دیا. تو وہ معیار کیوں نہیں آپ کو قابل قبول ہے؟ اگر دوسرے خلیفہ کی جو سنت رہی ہے، جو طریقہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو نہیں بنانا، اور یہاں علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو آپ بنا سکتے ہیں، اب اگر معاویہ اپنے بیٹے کو بنا رہے ہیں اس میں کیا غلط ہے؟ سر اس میں بہت بڑی غلط چیز ہے سر. یزید نے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا، آپ بول رہے ہیں انہوں نے بنایا، صحیح بنایا؟ ایک منٹ یہ بعد میں ہوا. ایک منٹ جب جی خلیفہ سوچیے بنا رہے تھے تب کیا پرابلم تھی بتاؤ؟ یہ تو کس بعد کے میں ہوا. حضرت، اس کس ٹائم کے کیا بارے میں پرابلم تھی بول بتاؤ؟ رہے ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں. پہلے میری بات سنو، میرا آپ گئے کہ کربلا میں شہید کیا، وہ تو بات کی بات ہے. جب خلیفہ بنایا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اس ٹائم کیا غلطی تھی، کیا قصور تھا یزید کا، وہ بتاؤ. اس ٹائم کیوں نہیں خلیفہ بنا سکتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا قرآن میں منع کیا گیا، حدیث میں منع کیا گیا، کہیں بھی منع کیا گیا؟ کیوں نہیں خلیفہ بنا سکتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ؟ یہ بتاؤ آپ. سر میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنایا، کیوں نہیں بنا. سر میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو عوام کے اوپر کیوں نہیں چھوڑا، بالکل خود بنایا. وہیں پہ اب یہی حضرت سوال علی نے عوام کو یہی چھوڑا. سوال پھر کھڑا ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں منع کیا؟ اگر معاویہ رضی اللہ پر آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں بنا دیا، تو سوال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اٹھتا ہے. اگر آپ صحابی رسول امیر المومنین خلیفۃ المسلمین معاویہ رضی اللہ پر سوال اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں بنا دیا، تو پھر سوال علی رضی اللہ پر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے راستہ کیوں پیدا کیا. پھر دوسرے خلیفہ کی بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے تو راستہ بند کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پریوار میں سے، میرے خاندان میں سے میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا. تو اس معیار پر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو نہیں بنانا؟ اگر وہ کہہ دیتے تو ان کے بعد حسن رضی اللہ بھی خلیفہ نہیں بنے، لیکن چونکہ انہوں نے اجازت دے دی، منع نہیں کیا، اس لیے. تو اب اگر معاویہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیوں بنا دیا، تو الزام پھر علی رضا پہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بننے سے منع کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں جو ہے لوگوں کو روکا کہ تمہیں مت بنانا، جیسے دوسرے خلیفہ نے روکا تھا. جی سر پہلی بات تو حضرت علی اہل بیت علیہ صلاۃ والسلام مطلب ان میں سے نسل سے تھے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کہنا ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو آپ کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑ لو، آپ گمراہ نہ ہو. تو میں ان کے اوپر آپ یہ دلیل، ایک منٹ، آپ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اہل بیت نے جو کر دیا، جو کہہ دیا، اس پر آبجیکشن نہیں ہو سکتا، اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کے پاس دلیل ہے؟ جو صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کر رہے ہیں، بالکل اس کو غلط طریقے سے کوٹ کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. صرف قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن پکڑے رہنا، اور اہل بیت کے بارے میں کہا کہ اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا. وہاں جو اہل بیت کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کی پیروی کرنا، یہ جو کہیں گے وہ مان لینا، یہ ہرگز نہیں کہا. یہ بالکل بھی نہیں کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ حجت ہے، جو کہہ دیں وہ دلیل ہے. نہیں، دلیل کے نام پر آپ اہل بیت کا نام نہیں پیش کر سکتے. دلیل قرآن ہے اور حدیث ہے. اہل بیت رضی اللہ عنہم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، جیسے دوسرے صحابہ سے ہو سکتی ہے. اگر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہو سکتی ہے اجتہادی خطا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہو سکتی ہے. دونوں میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی صحابی معصوم نہیں ہے. چاروں خلفاء میں سے ہر ایک سے اجتہادی، یعنی مسئلے مسائل میں، بہت سارے مسائل میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، لوگوں نے جو ہے اختلاف کیا ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ چونکہ اہل بیت نے کہہ دیا اس لیے سے، یہ دلیل نہیں. قرآن و حدیث کی کوئی دلیل دیجیے.
تو وہ تو ڈسکشن نہیں بھائی، اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ باپ کے بعد اگر کوئی بیٹا خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ ملوکیت ہوگی یا وہ حرام ہے یا وہ ناجائز ہے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. بلکہ چاروں خلفاء کا آپ دیکھیں گے کہ چاروں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ الگ الگ ہے. بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے خلیفہ بنے، عمر رضی اللہ عنہ اس طریقے سے نہیں بنے. اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جس طریقے سے خلیفہ بنے وہ ایک الگ تیسرا طریقہ تھا. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ جس طریقے سے خلیفہ بنے وہ چوتھا طریقہ تھا. اب سے وہ چوتھا طریقہ تھا. تو یہ ہر خلیفہ کے بعد طریقہ بدلتا رہا. یہ جو طریقہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنایا، اس کو یہ کہنا کہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. چلیے ٹھیک ہے سر، ہم مان جاتے ہیں، اس پہ ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر. زید بھائی میں یہ بھی واضح کر دوں، میں تو ابھی صرف ایک نقطے پہ بات کر رہا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، لیکن یہ مکمل بات نہیں ہے. مکمل بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی امت پر چھوڑا. یہ الزام لگانا معاویہ رضی اللہ عنہ پہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا، ایسا لگتا کوئی آرڈر کر دیا، حکم دے دیا کہ خلیفہ بنا. اپنی حیات میں باقاعدہ جا کر لوگوں سے بات کیا، سب سے مشورہ لیا، سب سے رائے لیا، سب سے بیعت کا مطالبہ کیا. اگر امت ان کو ریجیکٹ کر دیتی یزید بن معاویہ کو تو وہ خلیفہ نہیں بن سکتے تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایسا کوئی جبرن فرمان نہیں صادر ہوا کہ میرے بعد میرا بیٹا ہی بنے گا. انہوں نے ایک سجھاؤ دیا، ایک بات رکھی، اس کے بعد اسی لیے اپنی زندگی میں بیعت لیا. دیکھیے یزید بن معاویہ کی بیعت دو بار ہوئی ہے. کب ہوئی ہے؟ ایک بار معاویہ رضی اللہ عنہ کی حیات میں ولی عہدی کی بیعت ہوئی ہے، اور ایک بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد. ان کی حیات میں بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جبرن یہ فرمان صادر کر دیا ہوتا کہ میرے مرنے کے بعد یزید خلیفہ بنے گا تو کسی سے بیعت لینے کی ضرورت نہیں. اپنی حیات میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت نہیں کسی سے بات کرنے کی، صرف لکھ دیتے، بول دیتے میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا، ختم. ایسا نہیں کیا. معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں لوگوں سے بات کی. اگر کسی نے مخالفت کی، صحیح سند سے آپ دیکھیں گے تو صرف اور صرف دو لوگوں کا نام ملتا ہے جنہوں نے اپنی رائے مخالفت میں پیش کی. ایک عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. ان کے علاوہ پورے صحابہ کی جماعت میں حتیٰ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بھی اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا، اس کی مخالفت نہیں کی. صرف دو صحابہ نے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ یزید برا ہے، بلکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں یہ ایسا دستور نہ چل بیٹھے. انہوں نے کسی نے بھی یزید کے خلاف کوئی بات نہیں کی، یزید کو متون نہیں کیا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس بڑے پیمانے پر رائے لیا یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے، لوگوں سے چل کے بات کی، اتنے بڑے پیمانے پر تو کسی بھی خلیفہ کو خلیفہ بناتے ہوئے رائے مشورہ نہیں ہوا. اتنے بڑے پیمانے پر تو لوگوں سے بات نہیں کی گئی جتنے بڑے پیمانے پر جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بات کی، ایک ایک صوبے میں، ایک ایک علاقے میں خود جا کے، جن کے بارے میں پتا چلا. جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے سفر کر کے خود ان سے بات کیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے، اس پر خود بات کیا. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ ایسے جبرن نامزد کر دیا، یہ غلط بات ہے. بلکہ شروع میں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی. یہ 6 لوگوں میں سے کوئی خلیفہ بنے گا. ان 6 لوگوں میں سے کسی کا نام لیتے سے 6 نام دے دیے تھے. یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے. امام ابو زرع رحمہ اللہ نے تاریخ میں اور کئی لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے. میرے ویب سائٹ پر بھی یہ روایت موجود ہے ترجمے کے ساتھ، سند کی تحقیق کے ساتھ. لیکن بعد میں جب ان میں سے کئی شخصیات کا انتقال ہو گیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں تھے، یعنی ان 6 لوگوں میں سے حسن رضی اللہ عنہ کا بھی نام تھا. لیکن جب کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا اور آخر میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ اب امت کو متحد کرنے کے لیے یہ طریقہ سب سے بہتر ہوگا کہ یزید کو ہم خلیفہ بنا دیتے، تاکہ اس چیز کو لے کر، اس عہدے کو لے کر، اس پوسٹ کو لے کر آگے جو یہ جھگڑا ختم ہوا ہے، جو لڑائی ختم ہوئی ہے، کہیں یہ لڑائی پھر نہ چھڑ جائے، پھر اس کو لے کے کوئی بحث و مباحثہ نہ ہو. اس لیے اپنی حیات ہی میں طے کر دیتے ہیں جو ہے یزید کا نام، اس کو نامزد کر دیتے ہیں. نامزد کیا، اس کے بعد سب سے رائے مشورہ لیا، سب کے سامنے بات رکھی گئی. جب پوری امت میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا میرے بھائی سوائے 2 کے، تو کیسے کہہ دیں گے کہ غلط ہوا؟ اگر سب اختلاف کر دے. دیکھیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. بتائیے وہ خلیفہ بن رہے، ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اختلاف کر رہی ہے.
बहुत बड़ी तादाद जो है इख्तलाफ कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खलीफा है, अली रज़ी अल्लाह खलीफा है, चाहे मतलब कितने बड़ी तादाद में इख्तलाफ किया, लेकिन वो खलीफा है। सहाबे कराम ने, अहम शख्सियात ने उनको खलीफा तस्लीम किया, उनके हाथ पे बैत की, वो खलीफा है। तो सिर्फ चंद लोगों के इख्तलाफ कर देने से किसी की खिलाफत पे असर नहीं पड़ता। तो यजीद बिन मुआविया के पास अब कितना नाम पेश करेंगे? अगर ज़ईफ रवायत देखें तो भी 5-6 से ज्यादा नाम नहीं है, और सही रवायात की रोशनी में आप बात करेंगे तो 2 से ज्यादा तीसरा नाम नहीं पेश कर सकते। एक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और दूसरा अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दो के अलावा सही सनद से कोई एक रवायत नहीं पेश कर सकते कि किसी और ने इख्तलाफ किया हो। तो अगर इख्तलाफ करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर चंद लोगों ने इख्तलाफ किया, वो भी उनका जो है इस बात से, वो भी उनका इख्तलाफ ऐसा नहीं था कि जो हम जो है कोई बगावत कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे, ये कर, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने अपनी राय दे दिया कि ये हमें मंजूर नहीं है। बाकी पूरी उम्मत ने, सहाबा की तमाम जमातें, इतने बड़े बड़े सहाबा, इतने बड़े बड़े अहले इल्म का, आपको क्या लगता है कि वो माज़अल्लाह वो डर जाएंगे, वो हक बात नहीं कहेंगे ना? इन इतने बड़े बड़े सहाबा में से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। तो इन तमाम सहाबा की मंजूरी से, उनके मशवरे से, उनकी रजामंदी ही से ये अमल जो है तय पाया है। सिर्फ मुआविया रज़ियल्लाहु के कह देने से वो खलीफा, यजीद खलीफा नहीं बन गया। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।